بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ ضمانت کسی بھی چیز کی دو طریقے سے ہوا کرتی ہے، یا تو یہ کہ ہم کسی کے مال کو تلف کر دیں تو اب ضمانت آئے گی، یا یہ کہ ہم کسی کے مال پر قبضہ کر دیں تب بھی ضمانت آئے گی۔ لیکن چونکہ یہاں پر دوسرے کا قرآن نجس کر دیا ہے، اس لیے نہ تو اس کے قرآن کو ہم نے تلف کیا ہے، نہ اس کے قرآن کو قبضہ کیا ہے، بلکہ قرآن اسی کے پاس سے صرف نجس ہو گیا، صفت میں کمی ہو گئی۔ بس اس لیے یہاں پر اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر منجس نے قرآن کو نجس کر کے، قرآن کے ورق کو نجس کر کے اس کو نجس کا موضوع ایجاد کیا ہے، اور کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس بات پر کہ موضوع جو ایجاد ہوا ہے وہ یہ کہ شارع حکم کرتا ہے کہ یہاں پر مباشر نے اس قرآن کو تلف کر دیا ہو تو ضمانت ہے، تو چونکہ یہاں پر تلف تو کیا نہیں ہے، مثال اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی ظالم شخص کسی آزاد آدمی کو گٹر میں پھینک دے، یا کسی آزاد آدمی کو گھر میں حبس کر دے، زندانی کر دے، اور گھر کے اندر قفل اس طرح سے لگا دے کہ وہ نکل ہی نہ سکے، تو اس نے اس موضوع کو ایجاد تو کیا ہے کہ یہاں پر مومن کی جان بچانا واجب ہے اور اس کو آزاد کروانا واجب ہے، اس موضوع کو تو اس نے ایجاد کر دیا، اس لیے کہ کسی بھی مکلف کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے، تمام مکلفین پر نفس محترمہ کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اب اس مومن کو وہاں سے نکالنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ مال فرض یہ کہ جو قید کرنے والا ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے قید پیسے خرچ کر کے آزاد کرنے کے لیے تھوڑی قید کیا، اس نے قید کے گناہگار ہو کر کے وہ تیار نہیں ہے۔
یہ بھی موضوع تو برقرار ہے کہ مومن کو آزاد کروانا ہے، کسی طرح مومن کو لے چھڑانا ہے، مومن کو گٹر سے نکالنا ہے کسی طرح۔ اس لیے کہ اگر مومن کوئی اچھا ہوتا کہ جو اس میں ایمان ہوتا کہ یہ زندان میں بند کر دیتا ہے یا گٹر میں پھینک دیتا ہے، تو ہم کہتے کہ بھائی آپ نے اپنے اختیار کے ساتھ اس کو گٹر میں ڈالا ہے، آپ کو نہیں نکالے، لیکن فرض یہ کہ گناہگار ہے، وہ نکال نہیں رہا ہے، تو باقی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گٹر سے نکال دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ذرا قریب تر ہونے کے لیے، ایک آدمی نے مالی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، اس کے باوجود شادی کرے اور دھڑا بچے پیدا کرے، خود اپنا جو ہے وہ خرچہ اٹھا نہیں پا رہے اور دھڑا بچے پیدا کرے، تو بہت پیش آتا ہے۔ تو اب بچے اگر جو ہے اس کا مومن خیال نہ رکھے تو مر جائے گی، تو دوسرے مکلفین پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی جان کو بچانے کے لیے نفقہ خرچ کرے، جان بچانے۔ تو یہاں پر یہ جو شادی کرنے کے بعد اتنے بچے پیدا کر رہا ہے اور خود میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو نہ نفقہ کھانا دے سکے، تو مکلفین پر اس لیے کہ موضوع یہاں پر وجود میں آ گیا کہ ان کی جان بچانا واجب ہے، بچے جو ہے ان کی جان بچانا واجب ہے، موضوع تو وجود میں آ چکا ہے، اور یہ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ اس کو کوئی سہولت نہیں دے سکتا بچوں کو، تو اب مومنین پر واجب ہو جایا کرتا ہے کہ بچوں کے جان کی حفاظت کرے۔ اب جو بھی مومنین آگے آئیں گے اور ان بچوں کی حفاظت کریں گے نہ نفقہ دے کر، یہ نہیں کہہ سکتا ہے نہ نفقہ خرچ کرنے والا کہ بھائی ہم نے تمہارے بچوں کو پالا ہے تو اب تم اس رقم کے ضامن ہو جو ہم نے اس پر خرچ کیا ہے، نہیں، یہ تو اس کی اپنی مستقل ذمہ داری بھی بن گئی، مکلفین کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو گٹر میں پھینک دیا ہے تو پھینک دینے کے بعد مکلفین کی ذمہ داری ہے کسی طرح گٹر سے نکالے اس میں، اب گٹر سے نکالنے کے بعد گٹر میں ڈالنے والے سے نہیں کہ اپنے پیسے نکالو اتنا ہمارا خرچہ ہوگا، اس کو ڈال دینا چاہیے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے، اب آئیے ہم اپنے مسئلے میں خلاصات کریں، ٹائم نہیں، کہ اگر منجس جو کسی دوسرے کا قرآن نجس کرتا ہے، اگر اس میں صلاحیت ہے کہ وہ خود اس قرآن کو پاک کر سکے اور اس کو جبران کر سکے اور اوصاف کمال کا جبران کر سکے، کیونکہ صحت کا نقصان پہنچانا چاہے کمال کا نقصان پہنچانا دونوں میں ضمانت تو ہے، اس لیے اگر وہ خود کر سکتا ہے تو اس کی اپنی ضمانت ہے، اس نجس قرآن کو یہ نقص میں جبران کرے گا جو بھی اس قرآن میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔
پس منجس پر ضمانت منحصر ہے اس نفس میں کہ جو قرآن پر طاری ہو گئی ہے، کہ جب اس کو پاک کرنا ممکن ہے یا اس کی قیمت گر جاتی ہے قرآن مجید کی، یا مجرد تنجیس قرآن کی قیمت گر جاتی ہے، تو وہاں پر قطع نظر تطہیر وہ اس قیمت کے گرنے کا ضامن ہے، پاک کرنے کے علاوہ بھی وہ ضامن ہے کہ اس قرآن کی جو قیمت گر جائے اس کا بھی ضامن ہے، کیونکہ مقتضی قائد زمان بے اطلاق یہ ہے کہ منجس نے چونکہ اس قرآن کے وصف کو طلب کر دیا ہے، وصف جو کتاب متصف تھی کہ پہلے پاک اور طہارت رکھتی تھی، جو طہارت اس کی معنویات میں بھی دخیل ہے، اس کے اوصاف میں کمی کا بھی سبب بنتی ہے، طہارت جو ہے وہ ختم ہو جائے تو کتاب کی مالیت بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی وصف کمال کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بس یہاں پر طلب کا ہی قانون چلے گا کہ اس نے اوصاف کو طلب کر اس لیے اس کا جبران کرے گا، وہ قیمت کا جبران بھی کرے گا اور پاک کرنے کا جبران بھی انجام دے گا۔ لیکن کہیں ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ پاک کرنے کے بعد وہ گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، وہ کہتا میں پاک نہیں کرتا ہوں، میں اس کا کوئی ذمہ نہیں اٹھاتا ہوں، نہ پاک کرنے کی ذمہ داری لے رہا نہ پیسے دے رہا ہوں۔ وہاں پر جب غیر قرآن کسی نے نجس کر دیا تو ایسی صورت میں پھر یا تو جس کا قرآن نجس ہو گیا ہے اور قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کا ورق نجس ہو گیا ہے، خلاف نجس ہو گیا ہے، یا اس کا اس کی جلد نجس ہو گئی ہے، تو اس صورت میں خود پاک کرے اگر جو ہے اس کی توہین ہو رہی ہے، اور جبران خود اس آدمی پر اس نجس مالیت میں کمی واقع کر دی ہے، اگر نہیں کرا تو وہ گناہگار شمار ہوگا۔ باقی لوگوں کا اگر توہین قرآن ہے تو خود پاک کرے یا باقی مومنین سے مل کر کے اس کو پاک کرنا لازمی ہے۔ ہاں البتہ ایسا مسئلہ ہو کہ جب ذمہ داری تمام مومنین پر آ جائے، جیسے گٹر میں گرانے والی قرآن کو گٹر میں گرا دیا مثلا، یا قرآن کو ایسی توہین عام جگہ پر رکھ دیا، تمام مومنین کی ذمہ داری بنتی کہ قرآن کو توہین سے نکالیں، خالی منجس کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ گٹر میں سے آدمی کو نکالنا جو ہے لازمی ہے، قید میں سے آدمی کو نکالنا لازمی ہے، تمام مکلفین کی ذمہ داری، کیونکہ ڈالنے والا تو خود اس میں خود کہہ رہا کہ میں تو گناہگار ہوں، میں کچھ آگے نہیں آتا ہوں، سارے مومنین کی ذمہ داری ہو جاتی، چاہے اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑے، چاہے اولاد زیادہ ہو اس پر مکلفین کو پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور ان کی اپنی ذمہ داری بنتی، بعد میں جا کے کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم نے قرآن نکالنے میں اتنے پیسے خرچ کیے، وہ نکالو، اس آدمی کو نکالنے میں اتنے پیسے خرچ کے نکالو، قرآن کو نکالنے میں پاک کرنے میں اتنے پیسے خرچ کے نکالو، نہیں، وہ خود انسان کی اپنی مکلفین کی ذمہ داری بن جایا کرتی ہے۔ صلی اللہ